ہم نے قتل و غارت گری کو سیاست سمجھا، ہم نے چمچہ گیری کو سیاست سمجھا، ہم نے چاپلوسی کرنے کو سیاست سمجھا۔ بگاڑ یہاں سے ہے، بگاڑ اصل سیاست سے نہیں ہے، بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ آج سیاست کا جو حلیہ ہے، اس کی جو صورت ہے، اس کی جو شکل ہے، لوگوں کے سامنے جو اس کا پس منظر پیش کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا سیاست کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے عزیزو، سیاست اگر اس کا دین سے تعلق نہ ہوتا تو یہ ایمان کا ایک شعبہ نہ ہوتا۔ ایمان کے الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ نماز ایک شعبہ ہے، روزہ ایک شعبہ ہے، زکوٰۃ ایک شعبہ ہے، عمل ایک شعبہ ہے، نہیں ایک شعبہ ہے، تبلیغ ایک شعبہ ہے، تعلیم ایک شعبہ ہے، بہت سارے شعبے ہیں۔ اسی طرح سیاست بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے۔ اسے کہا جاتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، سیاست کے اسلام کے اندر سیاست کہا جاتا ہے لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا، انصاف قائم کرنا، ظلم کو روکنا، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا، ان کے ہمدردی کرنا، ان کی اخوت اور بھائی چارگی کا خیال کرنا، اور یتیموں کو، غریبوں کا خیال کرنا۔ یہ تمام چیزوں کے مجموعہ کا نام سیاست۔ ان سب چیزوں سے الگ ہے۔ غریبوں کو ظلم کی چکی میں پیسو، یتیموں کو ظلم کی چکی میں پیسو، ان سے کمیشن لو، ان سے دلالی لو، ان کے خلاف مقدمے درج کراؤ، ان کے مقدمے چلتے رہیں گے، وہ لمبے ہو جائیں گے، وہ غریب ہو جائیں گے۔ کوئی آواز اٹھائے، اس کی آواز کو دبا دیا جائے، اسے کھڑا نہ ہونے دیا جائے۔ ان تمام اور دین اور شریعت اور مذہب سے تعلق رکھنے والی شے اور ایک شعبہ ہے، تو اب ہمارے لیے آئندہ بات کا سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ جب یہ سمجھ میں آ گیا اسلام سے اس کا تعلق ہے، اب اس کا تعلق علماء سے ہوگا، صلحاء سے ہوگا، نیک لوگوں سے ہوگا، دینداروں سے ہوگا۔ اگر سیاست کو نہیں سمجھو گے، اعتراض باقی رہے گا کہ علماء کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک تھوڑی سی جھلک پیش کرتا ہوں کہ سیاست انصاف قائم کرنے کو کہا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ انصاف کون قائم کر سکتا ہے؟ انصاف کے لیے بہت سارے ترازو بنائے گئے، بہت سارے پیمانے بنائے گئے، لیکن میرا عزیزو، جو احکم الحاکمین نے، جو خالق کائنات نے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیش کیا ہے، ہم اس کے ترازو میں ناپ کر دیکھیں تو قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اس انصاف کو کون قائم کر سکتا ہے؟ آپ میرے سوال کا جواب دو۔ اگر جواب نہیں ہے تو میں جواب دیتا ہوں، اسے قائم اصل میں علماء کر سکتے ہیں۔ اس لیے سیاست کا تعلق علماء سے ہے، جوہروں سے نہیں، چودھریوں سے نہیں، لیڈروں سے نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جو آج کی گندی سیاست چل گئی ہے، ہاں میں اتنی تائید ضرور کروں گا، اس گندی سیاست سے علماء کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ آج کی سیاست رشوت ہے، قتل ہے، ناجائز مقدمات لگانا ہے، اس سے علماء کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، کب تک بچتے رہو گے؟ کب تک دور رہو گے؟ آج کی یہ گندی نداست، یہ سیاست ایک نداست کا تالاب بن چکی ہے۔ یہ عقل مندی اور دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ آپ گندے تالاب کے کنارے پر کھڑا ہو کر اور برائیاں کرتے رہو، اس میں نداست ہے، اس میں پیشاب ہے، اس میں پاکانہ ہے، اس میں مردار ہے، فلاں چیزیں ہیں، آپ اس کی برائی کرتے رہو، اس برائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تالاب جب ابال مارے گا تو کہیں ایسا نہ ہو اس کی گندی، اس کی نجاست ابال مار کر کہیں آپ کے گھروں میں داخل نہ ہو جائے اور پھر آپ کے لیے پاک کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس سے قبل کہ آپ کے گھروں میں داخل ہو، آپ کو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس گندگی کو صاف ستھرا کرو، اس کے اندر جو نجاست ہے اس نجاست کو نکالو، اس گندگی کو نکالو۔ جب تک آپ
साफ सुथरा होकर इस मैदान में नहीं आएंगे और अच्छे आदमी को नहीं उतारेंगे, अच्छे आदमी के लिए वोट नहीं देंगे जब तक गंदगी का ये तालाब पाक और साफ नहीं हो सकता। तो मेरा अजीज, दो बातें क्लियर हो गई कि सियासत का ताल्लुक मजहब से है, इस्लाम से है। दूसरा ये भी मालूम हो गया कि इस सियासत को सही माने में उलमा किराम अंजाम दे सकते हैं और ये उलमा का काम है। अब साफ सुथरे लोग इस मैदान में आएंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये गंदी नजासत बहुत जल्द साफ हो जाएगी।